اور شیطان کہتا ہے 3 لوگوں کو میں فری چھوڑ دیتا ہوں. 3 لوگوں کو شیطان فری چھوڑ دیتا ہے, کہتے نہیں یہ ٹھیک جا رہے ہیں, اب ان سے کوئی کام نہیں لینا. شیطان آپ کی مروت میں نہیں چھوڑتا ہے, آپ اس کے اتنے قبضے میں ہو کہ اس کو معلوم ہے کہ بھاگ کے کہیں نہیں جا پائے گا. جس کی ٹانگ توڑ دی جاتی نا پھر اس کو بیڑی نہیں پہنائی جاتی. پتہ نہیں بات نہیں بات ہے, جس کی ٹانگ تو پھر اس کو بیڑی نہیں پہنائے. آپ یہ دیکھیں پرندوں کو یہ صیاد کیا کرتے ہیں, پر جب قطر دیتے اس کے بعد پجرے میں تھوڑی نہیں رکھتے. کب پر قطر دیا یہ جائے گا کہاں تک, پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح. کہ اس پرندے کو پجرے میں رکھو, کا پجرے میں اسے رکھا جاتا ہے جس کے پر سلامت ہو. شیطان بھی یہی کہتا ہے بہکایا اسے جاتا ہے جو بہکا ہوا نہ ہو. یہ 3 لوگ ہیں جن سے شیطان کہتا ہے آرام سے رہو. کون لوگ ہیں یہ 3 کو حل کر لیجئے. اذا استکثر عملہ, جس آدمی کو اپنا نیک عمل زیادہ نظر آنے لگے. ہم سب کو زیادہ عمل نظر آتا ہے, ہم سے بڑا ہماری نمازیں آپ جانیں. جس آدمی کو اس کا نیک عمل زیادہ نظر آنے لگے, شیطان کہتا بس کام ہو گیا. اب اس کے بعد شیطان نہیں آتا, کہتا ٹھیک جا رہے ہو. تو جو فرما رہے جس دن مجھے یہ لگنے لگے کہ ہم سے اچھی مجلس کون پڑھتا ہے, جس دن کسی شاعر کو یہ لگنے لگے کہ ہم سے اچھا شعر کون پڑھتا ہے, شیطان کہتا بہت ٹھیک جا رہے ہو, اب پڑھو تم مجلس خوب پڑھو. تو جو فرمایا پڑھو خوب, کیونکہ تم کہیں نہیں جا سکتے, کہیں نہیں جا سکتے. بندہ وہ ہے جسے خدا کے حضور میں اپنا عمل ناچیز نظر آئے. پتہ نہیں بات واضح نہیں. بندے کو جس دن اپنا عمل بڑا نظر آنے لگے اس دن وہ شیطان کے نقش قدم پہ چل رہا ہے. اور یہاں سب کو بڑا عمل نظر آتا ہے. میں نے کیا, ہم نے کیا, ہمارے برابر کسی نے کیا, ہمارے جیسا کسی نے کیا نہیں. بندہ کون ہے جسے عمل ناچیز نظر, میں آسان کروں, مرحوم بروجردی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, یہ ہمارے بزرگ جانتے ہیں, شاید نوجوان بچے نہ جانتے ہو. آیت اللہ بروجردی رضوان, اگر آپ قم جائیے نا تو قم میں معصومہ قم کے حرم کے پاس ایک مسجد ہے, مسجد اعظم. مسجد اعظم میں درس خاری جب سے انہوں نے بنوایا تب سے ہو رہا ہے, اور کافی کام, کافی دسیوں ہزار ان کے اپنے شاگرد, اور ہزاروں کی تعداد میں مسجد امام بارگاہ دنیا کے گوشے گوشے میں بنایا. یعنی یورپ وغیرہ میں اس زمانے میں انہوں نے امام باڑے اور مسجد بنوائے, اور ایران میں نہ جانے کتنے شاگرد, ایران میں نہ جانے کتنے امام بارگاہ, مسجد, یہ وہ بڑا کام کیا, بڑا حسین کام کیا, ہزاروں کی تعداد میں شاگرد. لیکن جب اس دنیا سے جا رہے تھے رو رہے تھے, رو رہے تھے. لوگوں نے کہا آغا آپ رو رہے ہو, دنیا کے ڈر سے رو رہے ہو, موت کے ڈر سے رو رہے ہو؟ کہا نہیں, میں رو رہا ہوں اس لیے کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں, میں نے کیا کچھ نہیں. اچھا, میں رو اس بات پہ رہا ہوں کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں اور میں نے کیا کچھ نہیں. لوگوں نے کہا آغا اگر آپ یہ کہیں گے تو پھر ہم لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کہہ رہے ہو کہ آپ نے کچھ نہیں کیا. بڑا حسین جملہ کا, اے کاش یہ جملہ یاد رکھیے, حدیث کا جملہ ہے, خلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر. میں نے عمل تو انجام دیے لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے عمل قبول کتنے ہوئے. یہ ہے, یہ آپ کو مجھے جس دن اپنے عمل زیادہ نظر آنے لگے, نمازیں زیادہ نظر آنے لگے, مجلسیں زیادہ نظر آنے لگے, آپ کو لگے کہ آپ سے زیادہ نوحہ کس نے پڑھا ہے, آپ سے زیادہ ماتم کس نے کیا ہے. یہ آپ کو ہر جگہ پر جائیں گے اس طرح کے افراد ملتے, ارے ہم نے سنبھال رکھا ہے, ہم نہیں ہو تو کیا ہو, اور یہ نہ ہو. یہ استکثرا عملہ والوں سے کم ہم لوگ تو عاجز آ گئے, کیونکہ جہاں جاؤ ان کے احسانات سر پہ رہتے ہیں کہ مولانا یہ امام باڑہ ہم نے بنایا, ہم نہیں ہوتے تو یہاں آزاداری بند ہو جاتی, ہم نہ ہوتے تو یہاں محفل نہیں ہو پاتی. میں نے اکثر جگہوں پہ اس بات کو کہا ہے کہ تم نہیں رہو گے پھر بھی مجلسیں ہوں گی, تم نہیں رہو گے پھر بھی محفلیں ہوں گی. تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم مجلسوں کو باقی رکھو, مجلسوں نے تمہیں باقی رکھا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
ہماری اوقات ہے کہ ہم مجلسوں کو باقی رکھیں گے، ہماری اوقات ہے کہ ہم محفلوں کو باقی رکھیں گے. مجلسوں نے محفلوں نے ہمیں باقی رکھا ہے. ہم نے نام حسین کو زندہ نہیں رکھا ہے، نام حسین نے ہمیں زندہ رکھا ہے. یہ اعمال صحیح کریے. اذا استکثر عملہ، جب انسان کو اپنے عمل زیادہ نظر آئیں تو شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے جانے دو. یہی حال دنیا میں ماں باپ کی نسبت بھی ہوتا ہے. اب ایک ماں کے سال ثواب کی مجلس اتواز کرو. ہم 2 رات اگر ماں کے لیے ہاسپٹل میں جاگ جائیں، اوہ پھر تو قیامت ہے. جب تک پورا گونڈی جان نہ جائے تب تک ہماری چائے نہیں ختم ہوتی. ارے آپ کو پتا ہے کل اماں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، پوری رات ہم جاگے تھے. ارے آپ کو پتا ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کے، اگر کوئی نہیں ملا تو فون کر کے، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ 2 رات جا کر اس نے بہت کچھ کر دیا. جس دن اس ماں نے حساب لگانا شروع کیا نا کہ کتنی راتوں کو وہ تمہارے لیے جاگی ہے، یہ آپ کو اپنا عمل زیادہ لگنے لگا نا. آپ نے 2 روپیہ جو باپ کو دے دیا، 100 روپیہ جو باپ کو دے دیا، جو آپ نے باپ کے سامنے کھانا رکھ دیا، تو آپ کو لگا آپ کی جیسی اولاد کون سی ہے. یہ خدا کی قسم یہ شیطانی وسوسے ہیں، یہ شیطانی وسوسے ہیں. میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، اسے سنیے. اگر وقت ہوتا تو میں توضیح بھی کرتا، فقط روایت پڑھ کے گزر جا رہا ہوں کہ امام سجاد فرماتے میرے اللہ میرے زیادہ عمل جو میں نے اپنے ماں باپ کے لیے انجام دیے ہیں کم نظر آئیں، اور میرے ماں باپ کی کم نیکیاں جو انہوں نے میرے لیے انجام دی ہیں زیادہ نظر آئیں. دعا تو یہ ہے، معاملہ الٹا ہے. ہمیں اپنی نیکیاں زیادہ نظر آتی ہیں اور ماں باپ کی نیکیاں نظر. یہ شیطان کا وہ وسوسہ. شیطان کہتا ہاں ٹھیک بہت اچھے. اذا استکثر عملہ، شیطان کو کیا لگا تھا معلوم ہے؟ 6000 سال کی نمازیں ایک ایسی مٹی کے سامنے مجھے سجدہ کرایا جا رہا ہے جو میری آنکھوں کے سامنے گوندی گئی ہے، جو یوں ہی رکھی تھی. معلوم اللہ بھی امتحان بہت سخت لیتا ہے. اچھا میں آپ کی خدمت میں ایک چیز عرض کروں، سنیے. اگر یہ جناب آدم کی جو مٹی ہے نا، یہ یوں ہی گوندی گئی اور رکھی گئی، اللہ ایسا نور پیدا کرتا کہ بس نور دیکھ کر ملائکہ خود بخود سجدے میں چلے جاتے. اب امتحان کی منزل یہی ہوتی، میرے اللہ یہ مٹی ہمارے سامنے کی، ہم تیری بارگاہ میں تسبیح و تقدیس یہ کر رہے ہیں، یہ سامنے کی رکھی مٹی کے سامنے تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ سجدہ کر. میرے اللہ کچھ ایسی جاذبیت پیدا کر دے، کچھ ایسا نور پیدا کر دے کہ کہنے کی ضرورت نہ ہو، خود بخود سجدے میں چلے جائیں. شاید خدا آواز دے، اس وقت امتحان نہیں ہوگا کہ یہ میرے حکم کی وجہ سے جا رہا ہے یا اس نور کی وجہ سے جا رہا ہے. دیکھنا تو یہ ہے کہ خدا کا حکم اس کے لیے کتنا اہم ہے. تو جو فرما رہے شیطان خوب جانتا ہے کہ میرے اعمال کے مقابلے میں آپ کا عمل نہیں ہوگا. بس پہلی چیز جہاں شیطان آپ کو تنہا چھوڑ دے، تنہا مطلب یعنی آپ سے کام نکل گیا، جب آپ کا عمل زیادہ نظر آنے لگے. آپ کو دنیا کو لگے اچھی بات ہے، لیکن جب مجھے زیادہ نظر آنے لگے کہ میری نماز جیسی کس کی نماز، میرے روزے جیسا کس کا روزہ، میری مجلس جیسی کس کی مجلس، پھر شیطان کہتا ہے اپنا آدمی ہے. تو جو فرما رہے ہیں دوسری چیز اذا نسی ذنبہ، جب انسان اپنا گناہ بھول جائے. یہ گناہ بھول جاتے معلوم ہم لوگ. آپ نے 6 دن پہلے ناشتے میں کیا کھایا تھا، کس کو یاد ہے؟ آج کا یاد ہو سکتا ہے. 2 مہینہ پہلے بدھ کے دن آپ نے ناشتے میں کیا کھایا تھا، کس کو یاد؟ 3 مہینہ پہلے جمعرات میں آپ نے، اگر کوئی بڑی شادی میں نہ گئے ہو تو ہو سکتا ہے کسی بڑی شادی میں گئے ہو تو وہاں کا یاد ہو، لیکن 3 مہینہ پہلے آپ نے گھر میں کیا کھایا تھا جمعرات کو نہیں پتا. کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ 3 مہینہ وہ گزر گیا. یہی حال ہمارے گناہوں کے ہے. ہم کو لگتے ہی نہیں کہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، چونکہ کرتے جاتے ہیں بولتے جاتے ہیں، کرتے جاتے ہیں بولتے جاتے ہیں، اور پھر ہمیں اپنے گناہ یاد ہی نہیں آتے. روایت پڑھوں آپ کی خدمت میں. پیغمبر ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے ساتھ ایک صحرا میں گئے. پیغمبر نے اصحاب سے کہا جاؤ لکڑیاں چن کے لاؤ.
اب صحرا جنگل میں لکڑیاں چوننا ٹھیک ہے، صحرا میں ریت کے علاوہ ملتا ہے کیا؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس صحرا میں لکڑیاں کہاں سے لائیں؟ پیغمبر نے کہا ڈھونڈو، اگر ملے تو لاؤ، کوئی ضروری تو نہیں لاؤ، ڈھونڈو، جاؤ تلاش کرو۔ اب لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، لکڑیاں آنا شروع ہوئی، لکڑیوں کا ایک ڈھیر لگ گیا۔ پیغمبر نے کہا تم لوگ تو کہہ رہے تو لکڑیاں نہیں ہیں، کیا رسول اللہ ایک ایک دو دو لکڑیاں چن چن کے لائے؟ پیغمبر نے فرمایا تمہاری زندگی میں گناہ ایسے ہے، ظاہر دیکھو گے تو نظر نہیں آئے گا، جس دن حساب کرنے لگو گے گناہوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں، جس دن حساب کرنے لگو گے نا تو اس دن گناہوں کا ڈھیر لگ جائے گا، میں اپنے گناہ بھول جاؤں تو شیطان کہتا ہے پھر جانے دو ان کو، ٹھیک جا رہے ہیں۔ اذا نسیا ذنبو، جب انسان اپنے گناہ کو بھول جائے۔ تیسری چیز جہاں شیطان انسان سے کہتا ہے ٹھیک جا رہے ہو، اذا دخلہ العجب، جب انسان کو تکبر اور عجب ہو جائے اپنے کام، مجھ جیسا کون، میرے جیسا کون، عجب عجب بیماری، عجب بیماری، عجب بیماری ہے یہ، جب اسے کائنات میں اب سے اپنے سے اچھا کوئی نظر نہ آئے تو شیطان کہتا ٹھیک ہے، تکبر نے مجھے 6000 سال عبادت کرنے کے بعد شیطان ہونے سے نہیں روکا تو تمہاری نمازیں تمہیں کیا روک پائیں گی؟ توجہ فرما رہے، تکبر نے شیطان 6000 سال نماز۔ بس یہ مرحلے کب ہوتے ہیں؟ جب انسان ان تین چیزوں کو بھول جائے، نسی ذنبہ، اسے اپنے عمل زیادہ نظر آنے لگے، اس کے وجود میں عجب و تکبر آ جائے۔ اب ایسی صورت میں میں کیا کروں؟ اب اس کا رائے حل ہے نا، مجھے اپنے عمل ہمیشہ مختصر نظر آئیں۔ میں در اہل بیت پر آؤں نا تو ایک جملہ کہوں، مولا یہ جو کچھ میں نے کیا ہے خدا کی قسم آپ کا ایک حق بھی میں ادا نہیں کر سکتا۔ شہدائے کربلا سے سیکھو، میں آپ کو بتاتا ہوں، شہدائے کربلا اپنی جان قربان کر دیتے تھے، جان دے دیا تو شہدائے کربلا نے، لیکن جب تیر لگی نا، جب وقت آخر تھا تو معلوم ہے کیا فرمایا؟ فرماتے اوفیتا یبن رسول اللہ، مولا کیا حق ادا کیا ہم نے کچھ؟ یہ دیکھیے یہ بڑا حسین جملہ ہے نا، اوفیتا، جان دینے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اوفیتا، ہم نے کچھ حق ادا کیا۔ سعید و زہیر تیر پہ تیر کھا رہے ہیں لیکن جانتے ہیں کہ جب حسین کے در پہ آیا جائے تو عمل بڑا نظر نہ آئے، عمل مختصر نظر آئے۔ یہ تعلیم کس نے دیا معلوم ہے؟ یہ تعلیم حسین کے در ہی سے ملی ہے، چونکہ جناب زینب جب آئی ہیں لاش امام حسین کے پاس تو کیا جملہ کہ یہ مسائب میں ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے، لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو بتاؤں گا یہاں فضائل کیا ہے۔ لاش امام حسین کے پاس آئی ہیں، قربانی امام حسین کی ہوئی ہے۔ اب اتنا بڑا عمل کائنات میں کوئی اور ہے جس کو قرآن کہتا ہے ذبح عظیم، اس قربانی کے بعد جناب زینب کا جملہ کیا ہے؟ ربنا تقبل منا ھذا القلیل، میرے اللہ اس مختصر سی قربانی کو ہم سے قبول فرما۔ دیکھیے عجیب جملہ ہے، امام حسین کی شہادت ہوئی ہے اور جناب زینب سے زیادہ امام حسین کو کوئی پہچانتا نہیں ہے۔ کوئی کہے بی بی یہ جو ہے وہ آدم سے لے کر خاتم تک کا وارث ہے، کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں ہے، کائنات دولت میں حسین کے برابر کون ہوگا؟ اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد آپ جملہ کہہ رہی کہ میرے اللہ اس مختصر سی قربانی کو قبول کر۔ عجب نہیں، زینب فرمائے تم نے زینب کو نہیں پہچانا، زینب علی کی بیٹی ہے، علی کی بیٹی جانتی ہے راہ خدا میں جو دیا جاتا ہے وہ چھوٹا کر کے دیا جاتا ہے، اللہ اسے بڑا بنا دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اپنی قربانی کو میں مختصر کہوں گی، لیکن پھر اس قربانی کا جب تذکرہ میرا خدا کرے گا تو کیا کہے گا؟ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ یہ عجب مرحلہ ہے میرے دوستو، یہ عجب مرحلہ ہے۔ ہم اپنی قربانیوں کو مختصر نہیں کر رہے ہیں، ہم کو لگ رہا ہے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں،
لیکن راہ اہل بیت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، راہ اہل بیت میں جو کچھ قربان کرو، جو کچھ دو، خدا کی قسم آپ نے حق نہیں ادا کیا۔ ہم کس چیز کا حق ادا کر پائیں گے؟ ہماری حیات، ہمارا رزق، ہماری شہرت، ہماری سانسیں، سب تو ان کا صدقہ ہے نا، سب تو ان کا صدقہ ہے۔ اب اگر اس راہ میں کچھ قربان کر دوں تو کچھ بڑا ہو سکتا ہے؟ کچھ بڑا نہیں ہو سکتا، کچھ بڑا نہیں ہو سکتا۔ شہدائے کربلا میں سے میں واقعاً آپ کی خدمت میں عرض کروں، زحمت تمام کروں، شہدائے کربلا میں سے ایک شہید کو شب عاشور امام نے بلایا، وہ آئے مولا کی خدمت میں۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے بیٹے کو شہر رے میں قیدی بنا لیا گیا ہے، یہ پیسہ لو ہم سے، حضرت پیسہ دے رہے ہیں، یہ پیسہ لو اور جاؤ اپنے بیٹے کو آزاد کرا دو، تاکہ تمہارا بیٹا جو ہماری محبت میں قیدی بنا ہے وہ آزاد ہو جائے۔ لیکن اب یہ کیسے لوگ ہیں؟ کہتے مولا ابھی تک تو یہ خوشی تھی کہ آپ کی محبت میں مجھے قتل کیا جائے گا، اب خوشی بڑھ گئی ہے کہ اسی محبت میں میرے بیٹے کو قتل کیا جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ عظیمت۔ جناب حجر ابن عدی، جناب حجر ابن عدی سے پوچھا گیا آخری خواہش کیا ہے؟ اب مجھے انصاف سے بتاؤ، جو خواہش حجر نے کیا نا وہ کائنات میں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ جناب حجر نے کہا میرا بیٹا بھی سامنے ہے، جناب حجر کے بیٹے کو بھی قیدی بنایا گیا۔ کہا ایک خواہش ہے۔ کہا کیا خواہش ہے؟ کہا میرے بیٹے کو میرے سامنے قتل کرو، مجھے پتا ہے تم لوگ مجھے قتل کرو گے لیکن مجھے قتل کرنے سے پہلے میرے بیٹے کو قتل کرو۔ عجب نہیں ہے؟ ہر باپ کی تمنا کیا ہوتی ہے کہ کم سے کم باپ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کی میت نہ دکھے۔ بہت سخت مرحلہ ہے، آدمی یہی دعا کرتا ہے نا، میرے اللہ میرے بچوں کے کاندھوں پہ میرا جنازہ ہو، میرے کاندھے پہ میرے بیٹے کا جنازہ نہ ہو، یہی دعا کرتا ہے۔ جناب حجر سے جب حاکم شام کے لوگوں نے کہا کہ کوئی خواہش ہے تو کہا مجھے نماز پڑھنے دو اور ایک خواہش یہ کہ میرے بیٹے کو میرے سامنے قتل کرو۔ لوگوں نے کہا حجر یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ ہر باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بیٹا اس کے سامنے دم نہ توڑے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ راہ حسین اور راہ اہل بیت میں جو کچھ دو کم جانو، کم جانو، تمہیں تمہارے عمل بڑے نہ نظر آئے۔ کہا حجر آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ عجب جملہ فرمایا، عجب جملہ فرمایا کہ میرا بیٹا جوان ہے، اگر تم لوگ اس کے سامنے مجھے قتل کرو گے خون بہے گا، میں تڑپوں گا، کہیں ایسا نہ ہو جائے مجھے تڑپتا ہوا دیکھ کر میرا بیٹا راہ علی سے ہٹ نہ جائے، بیٹے کی موت سامنے دیکھ لوں تاکہ اطمینان ہو جائے کہ محبت علی پہ مرا ہے۔ یہ دیکھیں یہ اپنے عمل اتنے بڑے، ہم کہ مولا ہم اپنی جان دے دیں بہت بڑی بات ہے، اولاد کی جان کا نہیں، اس راستے میں جو دوں گا کم نظر آئے گا۔ یہ راہ خدا، یہ راہ بندگی میں بات یہی ختم کر دوں، بس خدا کی قسم ختم کر دوں، جو کچھ دو راہ خدا میں، جس دن تمہیں وہ کام بڑا نظر آنے لگے اپنے آپ کو واپس کھینچ کے لاؤ کہ تم شیطان کی راہ پہ جا رہے ہو، اپنے آپ کو واپس کھینچ کے لاؤ۔ اگر تمہیں اپنا کام بڑا نظر آنے لگے، نہیں ناچیز سمجھو کہ میں نے جو کچھ دیا خدا قبول کرے تو خدا کا احسان ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں میں نے نماز پڑھ کر خدا پہ احسان نہیں کیا، میری نماز کو میرا خدا قبول کر لے یہ اس کا احسان ہے۔ میں نے مجلسیں کرا کر حسین پر احسان نہیں کیا، میری مجلسوں کو حسین قبول کر لے یہ